عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم سجاد حیدر یلدرم کے دوست محمد تحسین کے بارے میں اور کچھ اور دوستوں کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی شامل نصاب سبق جماعت دہم کی اردو مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ حصہ نثر۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اس سبق کے شروع کے اقتباسات پڑھے تھے۔ آج ہم بقیہ اقتباسات کی وضاحت، تفہیم اور درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی کریں گے۔ تو اور لیجئے دوست میرے دوسرے دوست محمد تحسین، یہ بال بچوں والے دوست ہیں اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں، اور جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں، دوپہر کے بعد سے پہر سے پہلے، جب میں کام سے فارغ ہو چکا ہوتا ہوں، لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل کرتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں، مگر تحسین آئے ہیں، ان سے ملنا ضروری ہے۔ ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہے ہی نہیں۔ میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے۔ اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں، ہاں یار بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا ہے، منجلی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے۔ اگر پولیٹکس یا لٹریچر کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین فوراً معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر میں بیمار ہیں، مجھے اتنی فرصت کہاں کہ اخبار پڑھوں۔ اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوئے آتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی۔ کبھی کبھی نبض دیکھ لیتے ہیں اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس اقتباس میں دوست محمد تحسین کے بارے میں ذکر کیا ہے مصنف نے، اور اس کا ایک ہی عنوان، ایک ہی موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کو میرے پاس آتے ہیں ملنے کے لیے، تو اس کا ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے، ایک ہی عنوان اس کا ہوتا ہے کہ بچے بیمار ہیں، بچوں کی بیماری کا، بیوی بچوں کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر مصنف موضوع کو چینج کرنا چاہے، موضوع کو تبدیل کر کے کوئی اور موضوع پہ آنا چاہیں، اس کو لینا چاہیں، تو پھر بھی وہ لے دے کے اسی موضوع پہ آ جاتے ہیں کہ ہاں یار موسم خراب ہے تو موسم کے خرابی کی وجہ سے بچے بیمار ہو گئے۔ منجلی لڑکی ادھر ذکر ہوا تو منجلی کہتے ہیں درمیانی لڑکی۔ اگر پولیٹکس یہ اس کا انگلش کا لفظ ہے، سیاست یا لٹریچر ادب کے متعلق میں اس سے گفتگو شروع کروں تو وہ معذرت کرتے ہیں، اور جلسے جلوسوں میں بھی اپنے دوستوں کو، اپنے لڑکوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں، لیکن ادھر بھی ان کے ساتھ یہی رویہ ہوتا ہے کہ بار بار پوچھتے رہتے ہیں طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی، نبض بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، بس گھر بار کا ذکر بیماری کا ہی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مصنف کا ایک اور دوست جس کا ہم تذکرہ کریں گے کہ اسی طرح میرے مقدمے بعض دوست جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں اور اپنے فریق مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت کے، اب تعریف یا مذمت یہاں 2 باتیں کی گئی ہیں۔ ایک، تعریف سے مراد یہ اس وقت ہوگی جب انہوں نے مقدمہ جیتا ہو، مذمت اس موقع کے دوران ہوگا جب وہ مقدمہ ہار چکے ہوں، اور کوئی مضمون نہیں۔ من جملہ یعنی ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے اور بہت سے مختلف قسموں کے دوستوں کے میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا کیونکہ وہ مجھ پر خصوصی عنایت کرتے ہیں۔ شاکر خان صاحب موضع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں۔ انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے، لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا، یعنی ادیب لوگوں سے ملنے اور ان سے تعارف یعنی ان سے تعلقات پیدا کرنے کا، یہ ان کا بہت شوق ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی بھی
قدر کرنا عمرہ کے شایع نشان ہے، یعنی امیر لوگوں کے شایع نشان ہے۔ ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور بہت اصرار سے مجھے سلیم پور لے گئے، یہ کہہ کے کہ شہر میں دن رات شور و شغب رہتا ہے، یعنی شور و غل رہتا ہے، دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری اب بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے۔ میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطہ آراستہ کرایا ہے، یعنی تمہارے لیے میں نے ایک کمرہ بنوایا ہے اور تمہارے لیے اس کو مزین کیا ہے۔ تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہیں، جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے، یعنی دستیاب ہے۔ تھوڑے دن رہ کے چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو، یعنی اگر آپ کا دل نہیں کرتا ہے تو آپ میرے لیے آ جائیں، میری وجہ سے آ جائیں۔ میں اسے محبت آمیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا؟ مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایڈیٹر معرف سے وعدہ کر چکا تھا کہ ایک خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی اور ایک نہایت ہی دل فریب، دل کو لبھانے والی نیچرل منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا۔ جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا۔ ضد کیا سب نے کہ ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے۔ منظر کا چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے، پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے۔ یہ سنتے ہی میرا ماتھا وہیں ٹھنکا۔ ماتھا ٹھنکنا، یہ فکر ہونا، برے آثار نظر آنا، قبل از وقت کسی بات کا معلوم ہو جانا، یعنی دل میں یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہی ہوا۔ اچھا اگر یہیں حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم۔ خیر سینکڑوں ہیلے حوالوں سے اس وقت تو میں بچ گیا اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس ان کا یعنی یکسوئی کی تلاش میں سرگرداں تھا، ان کا ایک پرندے کا نام ہے، ایک پرندہ تھا بہت پہلے، اب وہ پرندہ ناپید ہو چکا ہے، گویا کہ اب وہ دنیا میں شاید کہ کہیں پایا جاتا ہو۔ تو اگر کسی چیز کی غیر موجودگی کا ذکر کرنا ہو تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ ان کا یعنی یکسوئی کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ سرگرداں کا مطلب میں متلاشی تھا، میں تلاش کر رہا تھا، وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا، مطلب اس پہ کڑھائی شڑائی کی ہوئی تھی، جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا۔ چاندی کی دوات، مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی، انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب، مگر اکثر میں ندارت، یعنی بہت سارے قیمتی قلم وہاں پہ تھے لیکن سیاہی نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر انہوں نے جو قلم اس کے لیے رکھے ہوئے تھے ان میں دیکھا تو نیب نہیں تھا، نیب وہاں سے غائب تھا، یعنی جو نوک ہوتی ہے لکھنے کے لیے، پن کی جو نوک لکھتی ہے وہ وہاں پہ نہیں تھی، نیب بھی کہا جائے گا اس کو۔ جاذب کاغذ، ایک مخملی جلد کی کتاب میں، مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر تھا، مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں، اور جو چیزیں ضرورت کی تھی وہ موجود نہیں۔ آخر کار میں نے وہیں اپنا پرانا استعمالی مگر مفید باکس
اور اپنی معمولی دوات اور قلم جس نے اب تک ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پرہ خیالات کو تیزی کے ساتھ کفس کاغذ میں بند کیا تھا۔ پرہ خیالات کا مطلب میرے منتشر اور بکھرے ہوئے خیالات کو تیزی کے ساتھ یکجا کیا تھا، جمع کیا تھا، نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ یہ ضروری ہے کہ جن مرغان خوشنوا کی تعریف میں شعراء اس قدر رطب اللسان ہیں، یعنی مرغان خواہ کا مطلب یہاں پہ خوش آواز پرندے عام طور پہ بلبل اور دیگر دوسرے پرندوں کے لیے شعراء آگے کہا ہے کہ رطب اللسان کا مطلب جن خوشنوا یعنی خوش آواز پرندوں کی شعراء ہر وقت تعریف کرتے کرتے ان کی زبان تر ہو جاتی ہے، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں تھا۔ یعنی مصنف تو یکسوئی چاہتے تھے کہ یکسو ہو کے بیٹھ کے اپنا کام کروں، لیکن اب ان سے فارغ ہو کے ادھر آگے بیٹھ گیا تو پائیں باغ کی طرف کھڑکی اس کی کھلتی تھی کمرے کی، تو وہاں پہ دیکھا کہ خوش آواز پرندے چوں چوں کرتے اپنے لہجوں میں وہ گنگنانے اور بولنے لگے۔ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف اپنے کان بند کر لیے اور کام میں ہمتاً مشغول ہو گیا۔ ہمتاً کا مطلب بھرپور توجہ ان سے ہٹا کے اپنے کام کی طرف کر لی۔ تن 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 تننا چھن تا تن 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 میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا و مافیا کی خبر نہ تھی، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی اپنے دوسرے کاموں سے بے خبر اپنے کام میں مگن۔ یکایک اچانک اس تن تن نے چونکا دیا، میں چونک گیا، حیران ہو گیا، یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہے؟ اوفو! اب میں سمجھا کہ میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے۔ انہیں موسیقی میں بہت شوق ہے۔ اس وقت وہ ستار سے شوق فرما رہے ہیں۔ ستار ایک قسم کا باجا جس کو بجایا جاتا ہے، بہت خوب بجا رہے ہیں۔ کوئی آدھا گھنٹے انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا، یعنی میں چاہتا نہیں تھا، میں نہیں چاہ رہا تھا اس وقت میں موسیقی سے میں لطف اندوز ہو جاؤں، میری خواہش کے خلاف مجھے لطف اندوز کروایا۔ پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی، تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا۔ اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ یعنی میرا خزانہ، خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کے میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے، جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے، یہ کیا محمل فقرہ ہوا، لا حول ولا قوہ، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں، آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے۔ یہ فقرے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے جو ان سے ملنے آئے تھے، میں مصروفیت میں انہیں ہی لکھ گیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے۔ ہاں تو کاٹ کے فقرہ درست کرنا چاہیے، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں، اور کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اتنے سے ایک جملہ سا لکھا تھا کہ پھر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ میں ہوں چھبن، سرکار نے کہا ہے، یعنی راجہ صاحب کا ملازم آیا باہر کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیں، کوئی صاحب آئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ بادل ناخواستہ میں اٹھا اور نیچے گیا۔ بادل ناخواستہ کا مطلب نہ چاہتے ہوئے، میرا دل تو نہیں کر رہا تھا۔ بادل ناخواستہ کے معنی نہ چاہتے ہوئے اٹھا اور نیچے گیا۔ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب سے تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کرایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔
معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا۔ گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کے دکھایا جاتا تھا۔ استبل وہ جگہ جہاں پہ گھوڑے باندھے جاتے ہیں۔ یہ طنزاً اور مزاحاً مصنف کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس عربی گھوڑے کے جیسے جسے اس نے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور اس کو دکھایا جاتا تھا ہر آنے والے مہمان کو۔ اچھا، ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا، خیالات غائب ہو گئے۔ فقرہ از سر نو پھر بنانا پڑا، طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ فقرہ تو نامکمل جملہ، از سر نو کا مطلب نئے سرے سے، پھر سے، دوبارہ۔ طبیعت اچاٹ ہو گئی، طبیعت تنگ ہو گئی، دل تنگ ہو گیا۔ بہزار دقت پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا۔ بہزار دقت کا مطلب ہزار مشکلات کے باوجود بہت زیادہ محنت کر کے لکھنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھا گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا کہ ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا، گو وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو، کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں اتنا کچھ لکھا تھا۔ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ اچھا، یہاں پہ پیچھے ایک لفظ کا ذکر ہوا تھا، کولمبس۔ کولمبس ایک یورپی جہاز ران جس نے ہندوستان کی طرف سفر کرتے ہوئے بر اعظم شمالی امریکہ دریافت کیا۔ کولمبس وہ مراد ہیں، کولمبس سے مراد وہ۔ اتنا کچھ لکھنے کے باوجود تھوڑا سا کچھ لکھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کیا ہے؟ اچھا، دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے موجودہ۔ اتنا کچھ لکھا تھا۔ دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا۔ ہاں حضور، سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اوفو، مجھے خیال نہیں رہا، سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کرے، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں، اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے۔ یہ کچھ کہنے کے بعد مصنف اپنے مضمون کو مکمل کرنے کے لیے لکھنے بیٹھ گئے۔ یہی نوجوان ہے جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے ہوئے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ، یعنی ایسا مسئلہ جو حل نہیں ہو سکتا۔ اتنا کچھ لکھا تھا۔ دستک کیا ہے بھئی؟ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اس وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا۔ اچھا بھائی، لو ابھی آیا۔ غصہ آیا۔ آگے یہ کہہ کے میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں۔ میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، کیا بہت لکھ ڈالا؟ دیکھو، میں تم سے کہتا تھا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں، سوائے اس کے کہ میں آمنا وصدقنا کہا، یعنی جو کچھ بولا اس کو میں نے درست ہے کہا، جو کچھ میں نے سنا اس کو ٹھیک ہے کہا، اور یہ کیا کہہ سکتا تھا کہ اب کھانے پر اصرار ہوتا، جس چیز سے مجھے رغبت نہیں وہیں کھلائی جاتی ہے، یعنی جو میں شوق سے نہیں کھاتا، کھانے کا جو میرا دل نہیں کر رہا، مجھے زبردستی کھلائی جا رہی ہیں۔ بات کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں، سپہر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا، میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لو۔ واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس غرض سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کروں، مگر خیالات کہاں؟ مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں، زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ۔ اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا؟ ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے؟ اب کچھ نہیں کہ اس کو پہلے فکروں سے
क्यों कर रबत पैदा करना था, यूं ही पड़े पड़े नींद आ जाती है। तीसरे पहर उठता हूँ तो दिमाग बहुत सही पाता, ज़िंदगी और मौत का लायनहल मसला बिल्कुल हल हो जाता है। पूरा फ़िक्रा आईने की तरह साफ नज़र आता है। मैं खुशी खुशी उठकर मेज़ पर गया और लिखना चाहता था कि फिर वहीं दस्तक। नौकर इतला देता है कि गाड़ी तैयार है, सरकार कपड़े पहने आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं फ़ौरन नीचे जाता हूँ तो पहला फ़िक्रा जो मेज़बान साहिब कहते हैं वो होता है, आज तो दस्ते के दस्ते लिख डाले। मैं सच्ची बात कहूँ कि मैं कुछ भी नहीं लिखा, तो वो हंसकर जवाब देते हैं कि आखिर इस कदर कसर नफसी की क्या ज़रूरत है। कसर नफसी का मतलब अपने आप को कमतर ज़ाहिर करना, अपने आप को आजिज़ ज़ाहिर करना। खुदा के वास्ते झूठी न खाइए कसमें, मुझे यकीन हुआ और मुझको एतबार आया। मिल मिलाकर शाम को वापस आए, खाने के बाद बातें होती हैं। सोने के वक्त अपना दिन भर का काम देखता हूँ तो एक सफ़े से ज़्यादा नहीं, वो भी बेरब्त तो बेसिलसिला जोड़ का नहीं। गुस्से और रंज में आकर उसे फाड़ देता और दूसरे रोज़ अपने मेज़बान को नाराज़ करके अपने घर वापस चला आता। मैं नाशुक्र और एहसान फरामोश कहा जाऊँगा, मगर मैं मजबूर हूँ उस अज़ीज़ और मेहरबान दोस्त को भी छोड़ दूँगा। मैंने ज़रा तफसील से उनका हाल बयान किया, मगर ये ख्याल ना करना कि यहीं उन अहबाब की फ़हरिस्त ख़त्म हो गई जिनसे मैं रुख़सत तलब करता हूँ। नहीं, अभी बहुत से बाकी हैं। मसलन एक साहिब हैं जो मुझसे कभी नहीं मिलते, मगर जब मिलते हैं तो मैं उनका मतलब समझ जाता हूँ। ये हज़रत हमेशा क़र्ज़ मांगने के लिए आते हैं। एक साहिब है जो हमेशा ऐसे वक्त में आते हैं कि जब मैं बाहर जाने वाला होता हूँ। एक साहब हैं जो मुझसे मिलते हैं, कहते हैं मियाँ अरसे से मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारी दावत करूं, मगर कभी अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। एक दोस्त हैं, वो आते ही सवालात की बौछार शुरू कर देते हैं। जब मैं जवाब देता हूं तो मुतवज्जे होकर नहीं सुनते, या अखबार उठाकर पढ़ने लगते हैं या गाने लगते हैं। एक साहब हैं जो आते हैं, अपनी ही कहे जाते हैं, मेरी नहीं सुनते। ये सब मेरे इनायत फरमा और खैर तलब हैं, मगर अपनी तबीयत को क्या करूं। साफ साफ कहता हूं कि इनमें से हर एक से कह सकता हूं कि मुझ पे जो एहसान न करते तो ये एहसान होता। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस सबक में मुसन्निफ़ ने दोस्तों के बारे में, दोस्तों की मुख्तलिफ़ आदत और खसलतों और खुसूसियात के बारे में ज़िक्र किया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको तफ़हीम और बुलंद ख़्वानी समझ में आ गई। जहाँ कहीं किसी लफ्ज़ का मानी अगर ना आ जाए, अगर गलती से चूक से अगर हमसे रह गई हैं, तो आप कमेंट्स में अपनी राय दें। और अभी तक चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियोस में सवालात के जवाब देंगे। अल्लाह निगहबान।